بدر منیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ، روشن ضمیر ہے یہ، ان کی وفائیں پیاری، ان کی ادائیں پیاری، ان کی صدائیں رزق کا انتظام دشمن کے محل میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون کو نجومی نے بتا دیا تھا کہ تمہاری حکومت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے تخت و تاج کو چھین لیں گا۔ تو اس نے کہا اچھا، میں اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ آئندہ 2 سال تک کے وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرواتا رہا۔ جو بچہ پیدا ہوتا تھا اسے قتل کر دیتا تھا، اور مردوں کے لیے ایک الگ باغیچہ بنا دیا تاکہ یہ ادھر ہی کھیلے، کھائے، پیے، سوئیں۔ عورتوں کے لیے الگ الگ باغیچے بنا دیے تاکہ وہ بھی ادھر ہی کھائے پیے۔ بنی اسرائیل کے مرد عورت کا ملنا جلنا منع کر دیا تھا کہ کوئی مرد کسی عورت سے نہ ملے۔ 2 سال تک کے کوئی خاوند اپنی بیوی سے نہیں مل سکا۔ مقصد یہ تھا کہ نہ ماں باپ ملیں گے، نہ بچہ پیدا ہوگا۔ اگر اسی دوران کوئی بچہ پیدا ہو بھی گیا تو وہ اسے قتل کر دیا کرتا تھا۔ مگر ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ کرنا خدا کا یہ ہوا کہ ان مردوں کا ایک بڑا آفیسر تھا، اور اتفاق سے وہ آفیسر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد محترم تھے، اور ان عورتوں کے اندر ایک آفیسر تھی، اور وہ بھی فرعون کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ اب یہ دونوں آفیسر میاں بیوی تھے جو فرعون کو رپورٹ پیش کیا کرتے تھے اور وہی رات گزارا کرتے تھے۔ ان کو آپس میں ملنے کا موقع مل گیا، اور ہمیشہ ملتا تھا، کیونکہ وہ بڑے بڑے آفیسر تھے۔ فرعون کے دربار میں رپورٹیں لے کے آتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد مردوں کی رپورٹیں پیش کیا کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ عورتوں کی رپورٹیں فرعون کے دربار میں پیش کیا کرتی تھی۔ یہ ان کا کام تھا۔ تو ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد اور ایک ان کی والدہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں پرورش پاتے رہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماں کو پتہ چلا کہ میرے پیٹ میں بچہ ہیں تو گھبرا گئی، ڈر گئی، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ فرعون کو معلوم پڑ جائے۔ بہرحال اس کو چھپاتی رہیں، لیکن جب ولادت قریب آئی تو اب ڈر کے مارے گھر کے باہر بھی نہیں نکل رہی ہیں۔ دل میں دھڑکنیں تیز ہو رہی ہے، کئی فرعون کے پولیسوں کو تو نہ معلوم پڑ جائے۔ لیکن جب ولادت ہوئی تو آپ علیہ السلام کی ماں ڈری کہ ایسا نہ ہو کہ اس بچے کو بھی ذبح کر دیا جائے۔ تو فوراً اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف کہ تو اس کو دودھ پلا، فکر مت کر، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور اگر تجھے ڈر لگے کہ صفائی اس کو قتل کریں گے، لے جائیں گے، تو پھر تو اس کو ایک تابوت میں بند کر ڈال، یعنی جب تک کہ تیرا دل چاہے تو اس کو دودھ پلاتی رہے، لیکن جب تیرے دل میں یہ شک ہو جائے کہ اب پولیس والے آئیں گے اور اسے لے جائیں گے، قتل کریں گے، تو اگر تجھے اس کا ڈر ہے تو پھر ایک تابوت بنا اور اس تابوت کو دریا میں ڈال دے۔ واہ اللہ، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اور دریا سے یہ تابوت ساحل کے پاس جانے لگیں گا۔ دیکھو اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں، کیا تابوت کے اندر ڈالو، اور یہ بھی بتا رہے ہیں فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، کہ وہ جو تابوت ہے وہ ساحل کے پاس جا لگیں گا جہاں پہ فرعون کا محل ہے، اور کہتے ہیں پکڑیں گا کون؟ یاخذہ عدو لی وعدو اللہ، اور اس تابوت کو وہ پکڑیں گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی عقل کہتی ہے کہ واہ خدایا، تیرے وعدے بھی عجیب، تو بچے کو بچانا بھی چاہتا ہے کہ میں کسی کونے میں رکھ دوں تاکہ پولیس والوں کی نظر ہی نہ لگ جائے، یا کسی کال کوٹری کے اندر بند کروں، صبح شام جا کر اسے دودھ پلاؤں کہ کوئی پولیس والا اس گھر میں ہی نہ آ سکے۔ تو تو نے بچانے کا بھی وعدہ کیا، تو کتنا عجیب کہ اس کو تابوت میں ڈال اور تابوت کو دریا میں ڈال دیں۔ آپ سوچئے کہ اگر اس میں ہوا کے داخل ہونے کا بندوبست کریں گے تو سوراخ رکھنے پڑیں گے۔
اور اگر سوراخ رکھیں گے تو پانی اس میں داخل ہو جائیں گا۔ گویا کہ ضدین جمع ہو گئیں۔ بہرحال ماں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے بچے کو تابوت میں ڈال دیا۔ عقل کی بات بالکل نہیں سنی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، میرے رب کا وعدہ سچا ہے، جو میرا بھی پروردگار ہے اور بچے کا بھی پروردگار ہے، وہی بچے کی پرورش بھی فرمائیں گا۔ چنانچہ کیا ہوا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بچے کو جب تابوت کے اندر ڈالا اور سمندر کے حوالے کیا، اور اپنے دوسری بیٹی کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی اس کو کہا، بیٹی ذرا جا کر دیکھنا اپنے بھائی کو کہ یہ کہاں پر جاتا ہے۔ اب وہ بہن اس کو پانی میں چھوڑتی ہے اور اس تابوت کو دیکھتی ہے تو وہ تابوت فرعون کے محل کے طرف جا رہا ہے، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کو وہ پکڑیں گا، یاخذہ عدو لی و عدو اللہ، جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے۔ اب یہ تابوت فرعون کے محل کے پاس جا رہا ہے۔ چنانچہ اس بچے کو فرعون اور اس کی بیوی نے پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ہی فرعون کے بیوی نے اور فرعون نے اس بچے کو دیکھا تو وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اپنی طرف سے تیرے چہرے پر محبت ڈال دی، یعنی محبت القا کر دی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے چہرے پر ایسا نور دیا تھا کہ جو بھی اس چہرے کو دیکھتا تو موم ہو جاتا تھا، یعنی فطری طور پر اس کے دل میں اس بچی کی محبت آ جاتی تھی۔ جب اللہ جس کی محبت ڈال دیے تو اسے کون ہٹا سکتا۔ چنانچہ فرعون اتنا ظالم بادشاہ، اس کا بھی دل نرم پڑ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھنے کے بعد۔ فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ کہنے لگی لا تقتلوا، اس کو قتل نہیں کرنا، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع پہنچائے، اور نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ دیکھا قدرت کا کرشمہ، قوم کے بچے مروانے والا خود اپنے دل کے ہاتھوں مرا پڑا ہے۔ فرمان شاہی جاری ہوا کہ بچوں کو دودھ پلانے والی کوئی عورتیں آئے، تو بہت ساری عورتیں آئیں، لیکن اللہ رب العالمین نے روک دیا تھا کہ موسیٰ تیرے لیے کسی عورت کا دودھ جائز نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں، کسی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ اب بتاؤ، بچپنا ہے، ماں کی گود میں کیا سمجھیں گا کہ میری ماں کون ہے اور میری خالہ کون ہے اور باہر والی کون ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کی ایک ترتیب تھی، اللہ کی ترتیب کامیاب ہوتی ہیں اور کفار کی تدبیر ناکام ہوتی ہیں۔ تو اللہ یہاں پر بھی اپنی قدرت بتا رہے ہیں، اگر اللہ کھلانے پلانے پر آتے ہیں تو اپنے دشمنوں کے بھی گھر پر اسے پال کے بتاتے ہیں۔ تو فرعون پریشان ہے، بچہ دودھ ہی نہیں پی رہا۔ دیکھو، حالانکہ یہی موسیٰ علیہ السلام ہے جس کی وجہ سے اس نے لاکھوں بچوں کا قتل کیا، ہزاروں بچوں کا قتل کیا، لیکن اللہ نے ایسی محبت ڈالی کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے، فرعون پریشان ہو رہا ہے۔ عقل کا اندھا اس کی جو ہے عقل ماری گئی تھی کہ ساری قوم کے بیٹوں کو مرواتا رہا، یہ سمجھ نہ آئی کہ اللہ تعالیٰ اسی کے ہاتھوں سے بچے کی پرورش کروا رہا ہے۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا حال بھی عجیب تھا، یعنی گھبراہٹ اور بے چینی میں تھی کہ میرا بیٹا فرعون کے محل میں ہے، اب نہ معلوم وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گا۔ تو فوراً اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اگر اللہ اس کے دل کو تسلی نہ دیتے تو وہ اپنا راز فاش کر بیٹھتی، لیکن اللہ نے دل کو طاقت دی، سنبھالا دے دیا کہ ذرا صبر کرو، کیونکہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم بیٹے کو تمہارے گود میں لوٹائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اطمینان دلایا، اور اللہ فرماتے اگر ہم تسلی نہ دیتے تو یہ بول بیٹھتی کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے دل کو تسلی دی، مضبوطی دی، طاقت دی۔
تو بیٹی کو بھیجتی ہے کہ بیٹی جا دیکھ ذرا فرعون کے گھر پہ کیا ہو رہا ہے میرے بیٹے کے ساتھ میں۔ وہ فرعون کے گھر جا کر دیکھتی ہیں کہ بچہ دودھ ہی نہیں پی رہا ہے۔ فرعون سے کہنے لگی میں ایسے لوگوں کا پتہ نہ بتاؤں جو اس کی پرورش بھی کریں گے اور اس کے خیر و خواہ بھی ہوں گے۔ مفسرین نے لکھا کہ فرعون کے دل میں خیال گزرا کہ یہ خیر و خواہی کا نام لینے والی کون آئی، یعنی اس کو شک ہو گیا۔ تو چنانچہ فرعون نے بچی سے پوچھا کہ کون ہے اس کا خیر و خواہ۔ بچی بھی آخر ایک نبی کی بہن تھی۔ بچی ایسی ذہین تھی کہ فوراً کہنے لگی کہ ساری قوم آپ کی خیر خواہ ہے، جو بھی دودھ پلائیں گی اس کی خیر خواہ ہوں گی۔ فرعون بچی کی بات سے مطمئن ہو گیا۔ بچی نے گھر آ کر ماں کو صورتحال سے آگاہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی بچے کو دودھ پلانے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو وہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا تھا۔ جب حضرت موسیٰ کی ماں نے جب بچے کو اپنے چھاتی سے لگایا تو بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب بچہ دودھ پی رہا ہے اور فرعون خوشیاں منانے لگا۔ اسے یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ ہو سکتا ہے یہ بچے کی ماں ہو، لیکن کہتا ہے اچھا ہوا بچے نے تیرا دودھ پینا شروع کر دیا۔ دیکھو جب اللہ جب آتے ہیں تو ایسے عقل کو بھی اٹھا لیتے ہیں۔ فرعون کہنے لگا تو اس بچے کو گھر لے جا، اس کی پرورش ٹھیک سے کرنا اور اس کی ہر چیز کا خیال رکھنا، میں تجھے سرکاری فنڈ سے اتنا وظیفہ دیتا رہوں گا۔ اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ کہ ہم نے لوٹا دیا اس کو ماں کے پاس تاکہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور اس کے دل میں کوئی غم نہ ہو۔ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ اور وہ جان لے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھی اور سرکار سے وظیفہ بھی لیتی تھی۔ یوں اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر توکل کرنے والوں کو دوگنا نفع عطا فرماتے ہیں کہ بیٹا خود کا پاڑ رہی ہے، دودھ خود اپنے بیٹے کو پلا رہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی یہ ترتیب ہے کہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ اس کو دوگنا نفع عطا کرتے ہیں۔ اب اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے اور وظیفہ سرکاری فنڈ سے لے رہی ہے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی قدرت۔ اللہ بتاتے ہیں کہ جب ہم پالنے پر آتے ہیں تو دشمنوں کے گھروں میں بھی پال سکتے ہیں، اور اللہ جب پکڑنے پر آتے ہیں تو میرے بھائیوں پھر سب کچھ رہنے کے بعد بھی اللہ بھوکا بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ رزق کا انتظام اللہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہم کو اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھنا چاہیے اور اپنا یقین بنانا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا۔ اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے اور اللہ کے ذات پر پورا یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔